اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد: اسكت اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن ہستیوں کا ذکر اور جن کے مقام اور جن کی شان کا بڑے خاص انداز سے تذکرہ کیا ہے، ان میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں. ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ، ہر ایک کا مقام اور ہر ایک کی شان بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن مقام شہادت ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے خود جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمنا کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اس تمنا اور اس خواہش کا آپ نے اظہار کیا کہ میری موت شہادت کی موت ہو. اس لیے کہ انسان زندگی میں اپنی صلاحیتیں رب کے لیے لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے. ایک چیز بچتی ہے جس کے لیے اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری روح بھی اس طریقے سے نکلے کہ میں بستر پہ نہ مروں، میں اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش ہو جاؤں کہ میرے بدن سے لہو بہہ رہا ہو اور میں اپنی جان کی قربانی بھی اس کے لیے دے دوں. اور یہ جو عید الاضحیٰ پہ ہم سے جانوروں کی قربانی کروائی جاتی ہے، یہ دراصل انسان کے لیے ایک شوق شہادت کو پیدا کرنے کا اور اس کے جذبے کا انسان کو سبق پڑھایا جا رہا ہوتا. تو یہ اتنا عظیم، اتنا اعلیٰ مقام ہے. اور اسی مقام کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسی مرض کے اندر موت آ جائے گی، تو آپ کا جو جملہ تھا وہ بڑا عجیب جملہ تھا. آپ کا جملہ یہ تھا کہ میں نے اتنی لڑائیاں کی، اتنے غزوات میں، جنگوں میں شرکت کی، لیکن اب میری موت آ رہی ہے تو گدھے کی طرح آ رہی ہے. میری یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا. اتنی بڑی تمنا تھی، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انسان تمنا بھی کرتا ہے، خواہش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن یہ اس کے فیصلے ہیں کہ کس کی موت کیسے ہوگی، کیسے لکھی. تو قرآن کریم نے اس مقام کو ایک اعلیٰ مقام عطا کی.
ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، فرمایا جو شہید ہو جائیں ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، یہ نہیں کہنا، بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، زندگی کیسی ہے تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی، تمہاری سوچ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور وہ لوگ جنہیں یہ منصب عطا ہوا اس مہینے کی مناسبت سے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی اسی مہینے میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام میں عظیم شہادتوں میں سے ایک، اور آپ کی شہادت وہ ہے جس کی پیشین گوئی خود جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ایک دفعہ آپ، ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ چار لوگ احد پہاڑ پہ چڑھے تو پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے کہا اسبت یا احد، اے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تجھے اس بات پہ ناز ہونا چاہیے کہ تجھ پہ ایک نبی موجود ہیں، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ وہ یہ بتا دیا کہ عمر بھی شہید ہوں گے اور عثمان بھی شہید ہوں گے، اور آپ کی شہادت یہ وہ شہادت ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ حضرت عمر سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ آپ شہید ہوں گے۔ حضرت عمر انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا میں کیسے شہید ہو سکتا ہوں، میں تو یہاں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو مجھے اس کے آثار امکانات نظر نہیں آتے کہ میں بھی شہید ہوں۔ اور یہ وہ شہادت تھی جس کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا جو قیامت تک بند نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ راز بتائے تھے جو کسی اور کو نہیں بتائے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب آخری حج تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میدان عرفات کے اندر میں اور وہ اکٹھے تھے، سواریاں ساتھ ساتھ تھی، لوگ اللہ کی طرف متوجہ تھے، سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ تاکہ آگے نکلے۔ حضرت عمر نے وہ سارا حج کا منظر دیکھا تو دیکھ کے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ یہ معاملات اتنے زیادہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، برکت کے ساتھ کب تک چلتے رہیں گے؟ آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ چلتے رہیں گے، لیکن ان فتنوں سے پہلے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود ہے یہ برکتیں بھی رہیں گی، یہ فراوانیاں بھی رہیں گی، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد بھی رہے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی ہے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ پھر کیا ہوگا اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ کھلے گا نہیں، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر قتل و غارت گری کا اور فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا کہ جو آج تک بند نہیں ہوا۔ اور آخری آپ کا حج تھا سن 23 ہجری میں، منا سے واپسی پہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور رعایا بہت زیادہ پھیل گئی، سلطنت بڑی وسیع ہو گئی ہے، کمزور ہو چکا ہوں، ذمہ داریاں اب نہیں نبھا سکتا ہوں، میں ضائع ہو جاؤں، میں ناکارہ ہو جاؤں، اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لو۔ آدھی دنیا کے حکمران تھے، آدھی دنیا کے، اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔
آج آپ پوری دنیا کے حکمرانوں کو جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ کے دماغ میں ہیں، آپ دیکھیں ان کی عمر کتنی 70 سال، 75 سال، 80 سال، 85 سال۔ گورنمنٹ بھی 60 سال کی عمر میں آدمی کو ریٹائرڈ کر دیتی ہے۔ کس لیے ریٹائرڈ کر دیتی ہے؟ کہ بس اب دردیں شروع ہو گئیں، اب بیماریاں شروع ہو گئی، اب فیصلے کی قوت نہیں۔ اب انسان اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتا، عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی خواہش اور اپنی ذمہ داری سے آگاہی نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہو جب تک موت نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ذمہ داریاں دیتے تھے تو پھر یہ بھی دیکھا کرتے تھے اس میں ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت کتنی۔ اور یہی المیہ بسا اوقات خاندانوں میں بھی ہوتے۔ باپ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس نے سارے اختیارات اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے، اور بچے بے بس ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بچوں والے ہو گئے ہیں۔ اب باپ اختیارات تقسیم نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی گھر ہو، چاہے ملک ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد جب اختیارات ہاتھ میں آتے ہیں تو تجربہ کوئی نہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں۔ تو آپ آدھی دنیا کے حکمران اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب یہ ذمہ داری نہیں ادا ہوتی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اٹھا لے، اور دعا کرنا شروع کر دی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، اور شہادت بھی مدینہ طیبہ میں ہو، تیرے نبی کے محبوب شہر میں ہو۔ کسی نے یہ دعا سنی تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑی عجیب دعا ہے، شہادت بھی مانگتے ہیں تو اس شہر میں، یہاں تو ابھی کسی لشکر کے آنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی دشمن ہم پہ حملہ آور ہو، اب قریب تک اس بات کا امکان ہی نظر نہیں آتا، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت ملے اور شہر رسول میں ملے۔ آپ نے کہا مانگنے والے کے دل کے اندر سچی لگن ہونی چاہیے، دینے والا دے ہی دیتا ہے۔ اگر مانگنے والے کے دل میں لگن نہیں ہے، دینے والا بھی نہیں دیتا۔ رب سے مانگنے کا اصول بھی ہے، لگن سے سوال کرو گے، آہوزاری سے، لجاجت سے، منت ترلے سے مانگو گے تو وہ ضرور دے گا۔ اور یہ دعا بھی کسی عام آدمی کی دعا نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، جن کے بارے میں میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھ دیا، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جب بھی نکلے گا حق ہی نکلے گا۔ اور اتنا بڑا اعزاز اور مقام تھا کہ آپ کی زبان پہ جو آتا تھا اس کے بعد اللہ کی طرف سے اسی مضمون کی، اس سے ملتی جلتی بات کی وحی آ جایا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حج کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کے پاس ایک مجوسی ابو لولو فیروز وہ آیا، یہ المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کا غلام تھا۔ پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے کوئی خاص کام نہیں آتا، تو انہوں نے اس پہ یومیہ جو ٹیکس لگایا تھا وہ 2 درہم تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کارپینٹر بھی ہے، نقش و نگار بھی اچھا کرتا ہے، چکی بھی بنا لیتا ہے، کمائی اچھی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم پر آج کے بعد جو ٹیکس ہوگا وہ 200 درہم ہوگا۔ وہ شکایت لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے یہ شکایت ہے۔ آپ نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اتنا کما لیتا ہے کہ 200 درہم اس میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دے سکتا ہے، بڑی آسانی سے دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ 200 درہم
تم سے لے رہے ہیں تو اس کے مطابق تم کما بھی تو رہے ہو نا. ایسا تو نہیں ہے کہ تم کما نہیں رہے ہو اور تم پہ بوجھ ڈال دیا گیا. اور یہ وہ سوچ تھی. آج آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ، جو ہمارے بھائی کاروبار کے سلسلے میں خلیجی ممالک کے اندر ہیں، تم کماؤ یا نہ کماؤ، کفیل کے پورے ضرور کرنا. تمہارے پاس کھانے کو روٹی ہے یا نہیں ہے، کفیل کو پیسے سب سے پہلے دینے، جہاں سے مرضی دو. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، غیر مسلم تھا اور کام کر رہا تھا. آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی غیر مسلم ہوں، میرے پہ جو ٹیکس تھا وہ میں دیتا رہا ہوں، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، نہیں کام ہوتا، لیکن مجبوری ہے، ٹیکس ہے، دینا ہے، کرنا بھی پڑتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری احساس ہوا کہ اس کی جوانی تھی، اس نے اس جوانی میں اپنی زندگی اور وقت لگا کے ہمیں ٹیکس دیا ہے، اور اب بڑھاپا آ گیا، اب کام نہیں کر سکتا. تو آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو لوگ اس عمر کے ہوں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا. یہ سوچ تھی. آج ہمارے حکمران یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ٹیکس لینا کس سے ہے اور کس سے نہیں لینا، اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ٹیکس کس چیز پہ لگانا ہے، کس چیز پہ نہیں لگانا. جو عام آدمی کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو ٹیکس سے مستثنا کرنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی تھی. اور آپ نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ خانہ کعبہ پر اس وقت تک غلاف نہیں چڑھے گا جب تک کہ رعایا میں سے ہر آدمی کو کھانا میسر نہ ہو اور لباس میسر نہ ہو. آپ دیکھیں سوچ کیا تھی. کعبہ کی اہمیت، مقام اگر غلاف نہ چڑھے تو کم نہیں ہوتی. اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو 4 دیواری ہے، یہ 4 دیواری ہے بالفرض جیسے قرب قیامت میں ہوگا، یہ منہدم بھی ہو جائے تب بھی یہ جگہ کعبہ ہی رہے گی، تب بھی منہ اسی کی طرف کریں گے، رخ اسی کی طرف کریں گے. عدل و انصاف یہ وہ چیز تھی، اور اس پر وہ پالیسیاں آپ نے بنائی کہ جو آج بھی دنیا کے اندر قابل عمل ہے. دنیا کر رہی ہے، بدقسمتی کہ بس مسلمان نہیں کرتے. تو آپ نے ابو لولو فیروز کا جب کیس سنا تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تم پہ اتنا ٹیکس بنتا ہے، تم دے سکتے ہو. اور پھر آپ نے اسے کہا کہ مجھے پتہ لگا تم چکی بناتے ہو. اس نے کہا بالکل، اور ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق اور مغرب ہر طرف جائے گی. حضرت عمر دانا آدمی تھے، سمجھ کے آپ نے صحابہ سے کہا یہ مجھے دھمکی دے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی امیر المومنین دھمکی دی ہے، کوئی قتل تو نہیں نہ کیا، اس لیے یہ جرم نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اور یہ کیس آیا تھا منگل کو. اسے غصہ آیا بڑا زیادہ. بدھ کے دن صبح فجر کے وقت آپ نماز کے لیے تشریف لائے. آپ کی عادت اور روٹین یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ صفیں درست کروایا کرتے تھے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری صفیں ایسے سیدھی ہوتی تھی کہ صفوں کو دیکھ کر تیر کو سیدھا کیا جا سکتا تھا. صف کا نشان نہیں ہوتا تھا، نہ نیچے صف ہوتی تھی، صف اتنی سیدھی ہوتی تھی، اتنا ڈسپلن ہوتا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ صف تیر کی طرح سیدھی ہوتی تھی، بلکہ کہا کہ ہماری صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ تیر کو اس سے سیدھا کیا جا سکتا. تو آپ کی عادت تھی نماز کے لیے آتے
تو سب سے پہلے صفیں درست کراتے. ایک آدمی کی ذمہ داری تھی جب تک صفیں درست نہ ہوتی نماز نہیں کھڑی ہوتی. آج ہم مساجد میں دیکھیں نا، کوئی ایک مسجد بھی آپ کو مشکل سے ملے گی جس میں سارے نمازی صف کا اہتمام کرتے. یہ مسجد ہی تو وہ جگہ ہے جس نے ہمیں کندھے سے کندھا ملانے کا سبق دیا تاکہ باہر بھی جا کے ملاؤ. ہم یہاں کندھے سے کندھا نہیں ملاتے ہیں تو باہر جا کے کیسے ملائیں گے؟ تو آپ نے صفیں درست کر لی. صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور وہ ایک صف میں چھپ کے کھڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تو وہ آگے لپکا اور اس نے آپ پر وار کرنا شروع کیے اور 6 وار کی. ایک وار آپ کی ناف کے نیچے لگا، آپ زخمی ہو کے جیسے ہی گرے ہیں تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کو پکڑ کے آگے کر دیا کہ نماز پوری کرو. اور وہ صف سے نکلا. جب وہ صف سے نکلا تو بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے جو سامنے آیا اس پہ وہ وار کرتا گیا. 14 آدمیوں پہ حملہ کیا جن میں سے 6 اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عوف، ان کے پاس اس وقت چادر تھی، کمبل تھا، انہوں نے پکڑا، اس کے اوپر ڈالا تو اسے جب پتہ چلا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے خودکشی کی اور جہنم حاصل ہوئی. عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز مکمل کی. جو پچھلی صفیں تھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا آگے ہوا کیا ہے، اس لیے کہ سپیکر میں تو نماز نہیں ہوتی تھی، دور تک آواز نہیں جاتی تھی، مکبر پیچھے بولتا تھا جس کے ذریعے سے رکوع، سجود اور باقی نماز کی حرکات کا پتہ چلتا تھا. نماز مکمل ہوئی تو آپ کو لے جایا گیا. آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ پتہ کرو کہ کون آدمی ہے جس نے مجھ پہ حملہ کیا. تو اس نے آ کے بتایا کہ وہ ابو لولو فیروز مجوسی جس نے آپ پہ حملہ کیا ہے. تو آپ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پہ کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان کے ہاتھوں میں زخمی نہیں ہوں. پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا. سب سے پہلے اس نے شہد کا پانی دیا، آپ نے وہ پیا تو زخموں سے باہر. اس نے کہا دودھ پلاؤ، دودھ پلایا گیا تو وہ سارے کا سارا پیٹ سے باہر نکل آیا. اس نے کہا کہ بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں، امکان نہیں. اب صحابہ اور دوسرے لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ عیادت کے لیے تشریف لائے تو آ کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ دنیا میں ادھیڑ عمر میں فوت ہو جائیں گے، 40 سال سے اوپر کی عمر میں فوت ہوں گے، جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں جنتی ہوں، عمر جنتی ہے؟ حضرت علی نے کہا بالکل میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو پاس ہی امام حسن مجتبیٰ بھی کھڑے تھے. کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، علی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر جنتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن تم نے میرے حق میں گواہی دینی. اپنے کسی عمل پہ ناز کوئی نہیں، اپنے کسی عمل کا تذکرہ ہی کوئی نہیں. کعب احبار کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ اگر آپ اللہ سے یہ درخواست کرتے، دعا کرتے کہ اللہ میری موت کو مؤخر کر دے، زندگی اور دے دے، مہلت اور دے دے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہ کر. عبداللہ بن عباس نے آ کے بتا دیا کہ کعب احبار آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا زندگی کی کوئی تمنا نہیں، میری تو بس یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر کہنے لگے اے عمر تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور تیری ماں کے لیے بھی اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. یہ احساس تھا صحابہ کے اندر کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اعزاز تھے،
اتنے بڑے بڑے میڈل تھے ان کے جنتی ہونے کی، ان کے شہید ہونے کی بشارتیں، خوشخبریاں، پیشین گوئیاں میرے اور آپ کے نبی کے زبان سے جاری ہو چکی تھیں، پھر بھی اپنے عمل کو عمل نہیں سمجھتے تھے۔ اور جو رب کی عظمت کو سمجھتا ہے اس کی نظر میں اس کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھلا کس کا عمل ہے جو میرے اور آپ کے رب کے شائن شان ہو سکے؟ اس دنیا میں اگر کسی نے سب سے بہتر، سب سے اچھی، سب سے زیادہ میرے رب کی تعریف کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کی زبان پہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول۔ اے اللہ ہم تیری ایسے تعریف کرتے ہیں جیسے تو خود اپنی تعریف کرتا ہے، اور اے اللہ جتنی ہم کرتے ہیں اس سے بھی بہتر تو تعریف کا حقدار۔ آپ کا نام تو احمد، حامد، محمود، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بات کا اعتراف کیا کہ تیرے شائن شان تیری تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ نے جیسا نظام حکومت بنایا، جیسے عدل کیا، جیسے انصاف کیا، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ اللہ کے ہاں میرا حساب برابر ہو جائے، نہ میں کسی کا مقروض ہوں، نہ کوئی میرا مقروض ہو، نہ میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی بڑی نیکیاں نکلیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی گناہ نکلیں، بس میرا حساب کلیئر ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے بلا کر وصیتیں کی۔ وصیتیں کیا کی؟ سب سے پہلے کہا کہ دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے بتایا 86,000 درہم آپ پہ قرض ہے، آپ نے دینا ہے۔ آپ نے کہا میرے خاندان والے وہ دیں گے، اگر وہ نہ دیں تو قریش سے لیں، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ 22 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہے وہ دنیا سے کیسے جا رہا ہے؟ 86,000 درہم کا مقروض ہو گیا۔ آج کسی کو 4 مہینے کے لیے عہدہ مل جائے، 4 مہینے کے لیے، اس کے اثاثے 300 گنا بڑھ جاتے، 400 گنا بڑھ جاتے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، اس پہ جتنی سختی حضرت عمر فاروق نے کی کسی نے نہیں کی۔ قرض کی وصیت کی اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو بڑا مہنگا کفن نہ خریدنا، اس کی ضرورت نہیں، میری قبر کے لیے بہت زیادہ جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی، اور اگر میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو قبر جتنی بھی بڑی ہو میری پسلیوں کو ایک دوسرے کے اندر گھسیڑ دیا جائے گا۔ لوگ زندگی میں تو قبضے کرتے ہیں، لوگ مر کے بھی قبضے کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی تدفین کی جگہ پہ 3 آدمیوں کی تدفین ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے اسی لیے تو منع کیا کہ تمہارا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قبر پہ اس نے سائبان لگایا ہوا، چھتری لگائی ہوئی، آپ نے کہا اس کو ہٹا دو، اس کا عمل اس کے لیے یا چھتری ہے یا جہنم کا بچھونا ہے۔ کتنے قبرستان ہم بنا سکتے ہیں؟ اپنی اولادوں کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ تم ہمارے لیے نیک بنو، ہمارے لیے پڑھنے والے بنو، ہمارے لیے دعا کرنے والے بنو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ پکی قبروں کی وصیتیں نہ کریں، منع کر کے جائیں کہ ہماری قبر ویسے ہونی چاہیے جیسے ہمارے نبی کا حکم ہے، اور آپ نے پکی قبریں بنانے سے منع کیا۔ ایک آدمی کی قبر پر
کون کون جا سکتا ہے؟ آپ تصور کیجئے نا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دادا کی قبر پہ جاتے ہیں؟ باپ کی قبر پہ مشکل سے لوگ جاتے ہیں، اکھڑی ہوئی قبریں ہیں، ویران قبریں، باپ کی قبر پہ نہیں لوگ جاتے، تو دادا کی قبر پہ کون جائے گا؟ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، قبریں مٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، ان کی جگہ اور لوگوں کی تدفین ہوتی ہے، لوگوں کا حق ہے جو اس سے وابستہ ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ میری قبر کی جگہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اگر آگے ٹھیک ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، قبر میری تا حد نکاح وسیع ہوگی۔ اور کہا کہ میری کوئی ایسی تعریف نہ کرے، ایسا کارنامہ نہ بیان کرے جو میرے اندر نہیں ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ آج ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ہماری جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سن سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے جھوٹی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی میرے ساتھ بڑا ہی مخلص ہے، حالانکہ اس سے بڑا شیطان آدمی کوئی جو آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، جو آپ کو واہ واہ کر کے آپ کے غلط کو بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور آپ کے صحیح کو تو وہ ایسے بڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ جیسے ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا جیسے دنیا میں کسی نے دیا نہیں۔ اور پھر بیٹے سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے یہ اجازت طلب کرو کہ گھر آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے پہلے دوستوں، ساتھیوں، رفیقوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر میری وفات کے بعد میری تدفین ہو، لیکن اگر عمر اجازت چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے، آگے بتایا کہ اجازت مل گئی ہے، تو آپ بڑے خوش ہوئے، لیکن کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری شرم و حیا کی وجہ سے اس نے اجازت دی، جب میری روح نکل جائے تو اس کے بعد میرا جنازہ جب وہاں لے کر پہنچو تو پھر اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت ملے تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعتاً ان کی طرف سے اجازت دلی اجازت تھی، زور زبردستی کی نہیں تھی۔ آج ہم ذرا سوچے تو صحیح، بیٹیوں سے، بہنوں سے ہم کیسے حصے لکھواتے ہیں، بیان دلوا دیتے ہیں جا کے مل گیا حصہ، بہن بھی کہہ دیتی ہے مل گیا، بیچاری کیا کہے، جیسے ہم معاف کرواتے ہیں، یہ معاف کر دیا اس نے، ایسے کوئی معاف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں پھر اجازت لینا۔ تو جب آپ کی تدفین ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جا کے اجازت طلب کی، تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے تو پہلے ہی دل کی خوشی سے، رضا رغبت سے اجازت دی تھی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا، آپ کی چارپائی وہاں پڑی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ کہنے لگا کہ عمر، تیرے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے نامہ اعمال پہ میری نظر ہو اور میری یہ خواہش ہو کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی تیرے نامہ اعمال میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح یہ بات کہنے والا کون ہے، تو وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے کہ مجھے پتا تھا کہ تمہاری تدفین ادھر ہی ہوگی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ بات کہتے ہوئے سنا، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، مجھے یہ پتا تھا کہ
تمہاری تدفین بھی ویسے ہی ہوگی جیسے زندگی میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور صرف زندگی میں نہیں، تدفین نہیں، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے نبی قبر سے اٹھیں گے تو آپ کے ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اللہ کی طرف سے عطا ہوا. زندگی میں بھی ساتھ ساتھ، عمل بھی ویسا، اور اس کے بعد قبر میں بھی ساتھ ساتھ، اور حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس جیسا عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. وقت نہیں دیکھا جائے گا، زمانہ نہیں دیکھا جائے گا، عمر نہیں دیکھی جائے گی. قرآن کریم نے یہ بات بار بار کہی، بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورت زمر رکھا ہے کہ تم جس کیٹاگری کے تھے، نیکی میں یا برائی میں، کل قیامت کے دن اس کیٹاگری کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. نہ عمر کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ ملاقات ہے. کیٹاگری کے ساتھ، گروہ بنا کے، جماعت بنا کے. قرآن کریم کہتا ہے جنت والے بھی جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے. آج ذرا یہ بات سوچیں کہ کل قیامت کے دن میں کس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہوں. میرے اندر کون سی خوبی ایسی ہے کہ میں اس خوبی کے لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اور میرے اندر کون سی برائی ایسی ہے کہ میں اس برائی کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا، ان کی جماعت میں ہوں گا. انسان سے بڑھ کے اس کا جائزہ اور اس کا احتساب کون کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کا جج کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے. خواہش تمنا تو انسان کی بڑی اونچی ہوتی ہے، آرزو بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن غور کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو اسے وہاں تک لے کے جائے گی. اور یہ اعزاز، یہ سب کچھ کس بنا پہ ملا، کس لیے ملا؟ کیا بغیر کچھ کیے کی؟ زندگی بھی، صلاحیتیں بھی، وقت بھی، سب کچھ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق دیانتداری کے ساتھ لگایا. خیانت نہیں کی، ناانصافی نہیں کی. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کا ذکر، تذکرہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ جب بھی آپ کا تذکرہ ہوگا صرف عدل انصاف کی بات ہوگی. آج یہ عدل و انصاف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہماری عدالتیں انصاف نہیں کرتی، لیکن عدالتوں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ بھی تو سوچے نا، ہم کہاں کہاں بے انصافی کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے، کہاں جھکنا ہوتا ہے، ہم کہاں پہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کا از خود جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے خیر اور بھلائی آئے گی، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں ناانصافی کرتا ہے، فلاں ناانصافی کرتا ہے، لیکن اپنی ناانصافیوں کو ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کس کس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور انسان جتنا مرضی بیوقوف بنتا رہے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالتا رہے، آخر کب تک؟ ایک دن تو اس کو اللہ کے سامنے جانا ہی ہے، پیش ہونا ہی ہے، ناانصافیوں کا جواب دینا ہے۔ اور اس وقت پھر وہ فیصلہ ہوگا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یہ دنیا کے ٹیسٹ بھی ہیں جو پچھلے 3 مہینے کی رپورٹ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کے پچھلے 3 مہینے میں کیا کیا ہوا، اللہ کے نظام کی ایکوریسی کتنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی، دنیا سے جانے کے وقت بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کر کے جانا، کوئی ایسی وصیت نہ کر کے جانا، کوئی ایسے دستخط نہ کر کے جانا جس کی وجہ سے تمہارے مرنے کے بعد اس کام کا وبال تم پہ پڑے اور تم دنیا کی نگاہ میں بھی مجرم بنو، اللہ کی نگاہ میں بھی مجرم بنو۔